بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ٹائم سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں، تھوڑی سی گھر کی مصروفیات ہیں، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میرے یوٹیوب کی فیملی کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا حادثہ بھی ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی۔ ویسے آج کل ایک سبسکرائبر نے کل مجھ سے بہت زور سے پوچھا کہ تم ویڈیو میرے لیے بناؤ اور مجھے وظیفہ بتا دو، تو میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں آج۔ وہ خود بھی ایک یوٹیوبر ہے، پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے ایک وظیفہ بتا دیں، تو میں ان کو وظیفہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں کروں گی۔ کیا کسی کو پتہ ہے کہ عورت کا اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر سب یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کر سارے شوق پورے کرنا، اور جہاں پر شادی ہوتی ہے وہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ نہ وہاں کسی کو احساس ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بات بری لگ سکتی ہے، وہ دل پہ لے سکتی ہے، اور نہ سسرال والوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بات دل پہ لگ سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عورت کے کندھوں پر 2 گھروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر کی اور سسرال میں شوہر کے گھر کی۔ اس کے علاوہ دونوں گھروں کی عزت کی رکھوالی بھی عورت کو ہی کرنی پڑتی ہے، پر اس کا اپنا اختیار ایک پر بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا گھر تب تک اپنا ہوتا ہے جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہوں، اور جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو عورت کا وہ گھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ اور شوہر کے گھر پر کبھی بھی کوئی بھی اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سا اپنا کما کر کھاتی ہوں، ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی کا ہوا کھاتی ہوں، کون سا مزدوری کر کے آئی ہوں، اور تب بھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بات بہو یا بابی پر ناگوار گزر سکتی ہے۔ اور کچھ تو شوہر حضرات بھی یہ الفاظ بول کر سب کچھ، عورت کا مان، عورت کا بھروسہ، عورت کی وہ ساری قربانیاں جو اس نے شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی قربانیاں دینی شروع کی تھی، اس پر خاک ڈال دیتے ہیں، اور تب بھی کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ کہاں جا کر لگتا ہے۔ اس لیے جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے تو بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا جائے کہ کل کو کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر اس کو یہ نہ بولے کہ مزدوری کر کے نہیں آئی ہو، ہمارے احسان مانو کہ تمہیں رکھ رہے ہیں۔ تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ پہلے تو سسرال والوں سے، میکے والوں سے بھی، جن کی بیٹیاں ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کی اپنی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ کیا وہ شوہر کو اپنا مانتی ہے؟ جب وہ شوہر کو اپنا ماننے لگتی ہے تب بھی سب کہتے ہیں وہ صرف شوہر کی ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی باتیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کا اپنا خیال خود رکھا کریں، اور اپنی بچی کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنائیں کہ وہ کم سے کم اگر کوئی سخت ٹائم آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اپنا آپ سنبھال سکیں، وہ اپنے لیے کما کر خود کھا سکیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں عظمیٰ رشید کے وظیفے کی جانب۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ نظر بد اور حاسدین، نظر بد حق ہے، یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نظر بد حق ہے۔ نظر بد ایک انسان کو بستر مرگ پر لا سکتا ہے، نظر بد ایک انسان کو قبر میں اتار سکتا ہے، نظر بد ایک کڑی اونٹ کو لے جا کر ہانڈیاں میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ نظر بد تو حق ہے،
یہ تو ہوتا ہی ہے، اور ضروری نہیں آپ کو حاسدین کی نظر لگی ہو، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات ہمیں لگی یا چیز ہمیں اچھی لگی، ہم اس میں یہ نہیں بولتے کہ ماشاءاللہ۔ ہمیں ہر بار کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کو نظر بد لگ گئی آپ کی اور وہ بیمار ہو گیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملتا ہے۔ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو آپ ماشاءاللہ ضرور بولیں۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ چیز ٹوٹ گئی، کوئی انسان بیمار ہو گیا، اس سے گناہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کا لفظ ہمارے لیے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اچھی چیز کے اوپر ماشاءاللہ بول دیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ اب ہم اس نظر بد سے بچیں کیسے؟ نظر بد سے ہم ایسے بچیں گے۔ اچھا، نظر اپنے بچوں پر بھی اپنی ماں کا نظر لگتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی اپنا بچہ پیارا لگے تو ماشاءاللہ بول دیجئے، نہیں تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد تو نہیں ہے نا، یہ تو صرف اور صرف نظر لگی ہے آپ کے بچے کو۔ اگر آپ کی اپنی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو وہ بہت اچھی لگتی ہو اور بار بار آپ اس کو دیکھتے ہو تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہر چیز جو آپ کو اچھی لگے اس پہ ماشاءاللہ بول دیا کریں۔ آتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ ہے، میں نے ان کو کمنٹس میں بھی بتایا تھا، لیکن انہوں نے پھر بولا کہ مجھے ویڈیو بھی بنا کر دیجیے گا، تو میں آج ان کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ تو کرنا کیا ہے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورۃ فلق یہ ہم نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اور سورۃ الناس یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ پہلے تو درود شریف ضرور پڑھیے گا، 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد سورۃ فلق سے شروع کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق یہاں سے شروع کر کے اور یہاں تک من الجنۃ والناس تک پڑھے۔ یہ ایک بار ہو جائے گا، یہاں تک ایک بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ دونوں آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، کیونکہ 3 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہو تو 3 مرتبہ آخر میں بھی پڑھ دیجیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے انسٹا پر بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ میری انسٹا آئی ڈی ہے فریحہ 1592، فریحہ 1592، تو آپ اس پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اور آپ میری اس فرینڈ کے لیے، اس سبسکرائبر کے لیے، اس یوٹیوبر کے لیے بھی دعا کیجئے کہ عظمیٰ رشید کو اللہ صحت والی زندگی عطا کرے۔ اور ان کے ہسبینڈ کی بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو جس میں وہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں زخمی ہوئے تھے، تو ان دونوں کے لیے پلیز دعا کیجئے گا کہ اللہ ان دونوں کو صحت دے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔
اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کریں اور سب کی پریشانیاں دور کریں. آمین. والسلام